السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس من ینفع الناس۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بعثت معلما۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ لائق صد تکریم، واجب الاحترام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، آج کی اس پروقار تقریب میں شرکت کرنے والی میری انتہائی معززہ مکرمہ مسلمان بہنیں اور عزیز طلباء اور طالبات، مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا بخت علی شاہ صاحب کو اور ان کے گرامی قدر رفقائے کرام کو، جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اسکول کی اختتامی تقریب کا تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حسن امتزاج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ انسان کو کامیاب ترین زندگی گزارنے کے لیے جن بنیادی ترین چیزوں کی ضرورت ہے
اور ضرورت رہتی ہے، اس میں سے سب سے اہم اور بنیادی ترین جو چیز ہے وہ تعلیم ہے۔ معاشرہ تعلیم سے بنتا ہے۔ اچھا انسان، با اخلاق انسان، اچھے کردار کا مالک، بہت اچھی شخصیت، وہ تعلیم سے ابھر کر نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اگر اس کے پاس تعلیم کی دولت نہیں ہے، یہ تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ نہیں ہے، تو یہ اللہ پاک پروردگار عالم کی منشا کو بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اس کے علم میں نہیں ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب ترین زندگی سے لا علم ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو بچوں کے سرپرست یہاں پر تشریف فرما ہیں، وہی سن رہے ہیں۔ بچے تو گپیں لگا رہے ہیں، ان کی تو انٹرٹینمنٹ ہے، یہ تفریحی پروگرام ہے ان کے لیے۔ تو جو بھائی اور بہنیں سن رہی ہیں، وہ گھر میں جا کے انہیں سنا دیں۔ اس وقت انہیں سنانا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک تو فاصلہ بہت زیادہ ہے، دوسرا میری ٹانگ میں تکلیف ہے، ورنہ میں خود پہنچ کے ان کو سنا دیتا۔ کچھ تو میری بات سن کے سمجھ گئے ہیں، باقی بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدھ مرتبہ میں اور توجہ کروں گا ان کی طرف تو یہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ غور سے سنیے گا۔ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے۔ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے، فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے گا۔ میں آپ اگر چاہیں کہ ہمارے بچے کامیاب بن جائیں، کامیاب ہو جائیں، تو پھر اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں اللہ والے، وہ فرمانے لگے کہ اس پرفتن دور میں بچوں کو کیسے گناہوں سے بچایا جائے، بچوں کو کیسے دین سے جوڑا جائے، تو وہ فرمانے لگے اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ سب سے پہلے خود گناہ چھوڑو۔ خود ٹی وی دیکھنا چھوڑتے نہیں، خود موبائل پہ ڈرامے دیکھنا چھوڑتے نہیں۔ بچے کی فکر ہے مسجد چلا جائے نماز پڑھنے کے لیے، ماں خود سر پہ دوپٹہ رکھتی نہیں، بچی کی فکر ہے وہ برقع پہننے لگ جائے۔ تو کوئی عقل مند آپ کی اس فکر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ خود مسجد جائیں، ماں، بہن، بیٹی خود سر پہ دوپٹہ رکھے، تو اس کے اس طرز عمل کو دیکھ کر چھوٹی بچی از خود اپنے سر پر دوپٹہ رکھنا شروع کر دے گی۔ باپ از خود مسجد جائے، بیٹا اس کے پیچھے مسجد جانے کے لیے تیار ہوگا۔ والد سو رہے ہیں فجر کے وقت، والدہ سو رہی ہے فجر کی نماز کے وقت، آپ اپنے بچوں سے یہ تقاضا کریں کہ وہ بچے اٹھ کے مسجد چلے جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو،
میں نے آپ نے اپنے بچوں کو دین اور دنیا کے اعتبار سے کامیاب بنانا ہے تو پھر مجھے آپ کو اپنے آپ کو دین اور دنیا پہ لگانا ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے، ہندوستان کی تاریخ اس نام کے بغیر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس تاریخ کے اندر یہ جو نام رقم ہوا ہے، اس نام کے رقم ہونے میں ماں اور باپ کا کردار ہے۔ ماں اور باپ کا اس قدر روشن ترین کردار ہے جس کی وجہ سے بچہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ آج والد گھر پہ آئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہم نے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے، بچے کو دین سکھانا ہے، اس کے دل و دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نقشہ نقش کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ترتیب قائم کی جائے؟ ذرا یہ جملے غور سے سنیں آپ۔ تو والد کہنے لگے گھر کے باہر کے کام میرے ذمے، گھر کے اندر کے کام آپ کے ذمے۔ گھر کے باہر جو کام ہیں ان میں سے سب سے پہلا، سب سے اہم ترین کام کہ میں باہر سے حرام لقمہ گھر میں نہیں لاؤں گا۔ اتنی بات سنی آپ نے؟ میں باہر سے حرام لقمہ گھر نہیں لاؤں گا۔ اب یہاں ایک بات پہلے اور سنیں، پھر میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے اکابرین میں سے قریب میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جنہیں دنیا اسلام شیخ التفسیر، رئیس المحدثین، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بلا مبالغہ وہ اپنے دور کی بہت ہی بڑی شخصیت تھے۔ ان کے تعارف میں یہ جملہ بہت چھوٹا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی ایمانی بصیرت سے اس بات پر غور کیا کہ لوگ دین سے کیوں دور ہیں، لوگوں کی دین سے دوری کی وجہ کیا ہے۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کی ان کی بات ہے۔ فرمانے لگے میں نے اس بات پر غور کیا کہ لوگ دین سے کیوں دور ہیں، تو میری ایمانی بصیرت نے میرے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ 80% لوگ حرام مال کھانے کی وجہ سے دین سے دور ہیں، 10% لوگ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی وجہ سے دین سے دور ہیں، 10% لوگ اللہ والوں سے دور ہونے کی وجہ سے دین سے دور ہیں۔ یہ بات 50 سال پہلے کی ہے۔ 50 سال گزرنے کے بعد آج کے ماحول میں اس بات کا جائزہ لیں تو مجھے آپ کو یہ بات سامنے نظر آئے گی کہ آج لوگ حرام اتنی آسانی سے کھا لیتے ہیں کہ انہیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ لقمہ حرام ہے، وہ اسے حلال سے بھی اونچے درجے کا سمجھ کے کھاتے ہیں۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانا آج کل فیشن بن گیا، ہوٹلنگ کرنے کا، باہر جا کر کھانا کھانے کا۔ پہلے وقتوں میں آپ کا خاص الخاص مہمان آتا تھا تو گھر میں بہت شاندار اس کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا،
میزبان اکرام اسی میں سمجھتا تھا کہ گھر میں کھانا کھلایا جائے، مہمان اپنی آہو بگت اسی میں سمجھتا تھا کہ اسے گھر میں کھانا کھلایا جائے۔ اب معاملہ اس کے برعکس ہو گیا، میزبان اپنے طور پہ سوچتا ہے کہ کون سی جگہ، کون سا ہوٹل سب سے اچھا ہے جہاں پر میں اپنے مہمان کو لے کر جاؤں۔ اگر میزبان گھر پہ مہمانداری کرے تو مہمان کم سمجھتا ہے کہ میرا اکرام نہیں کیا۔ میزبان کے دماغ میں بھی ہوٹل، مہمان کے دماغ میں بھی ہوٹل۔ اب آپ ذرا ہوٹل پر تشریف لے جائیں، وہاں پر نماز پڑھنے والے، کام کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا، 80% حرام لوگوں کا کھانا، 10% اللہ والوں سے دور ہونا۔ تو اس اللہ والے نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلی جو بات رکھی وہ یہ رکھی کہ میں حرام لقمہ باہر سے گھر نہیں لاؤں گا۔ گویا کہ یہ بنیاد ہے تعمیر کی، اور واقعتاً یہ صحیح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو جسم حرام کی غذا سے پلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ اربوں مسلمان، کروڑوں مسلمان بیت اللہ میں جمع ہو کے دعا کریں، امام کعبہ دعا کروائے، فلسطین پر مظالم ختم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے جائیں، بمباری رکنے کی بجائے بڑھتی چلی جائے، ظلم و ستم ختم ہونے کی بجائے اور بڑھتا چلا جائے، ہم سارے اس گفتگو کو اس تناظر میں دیکھیں کہ حالات و واقعات یہاں تک پہنچنے میں اسباب کے درجے میں کس کا عمل دخل ہے۔ 80% لوگ حرام مال کھانے کی وجہ سے دین سے دور۔ تو اس اللہ والے نے کہا ہم نے اپنے بیٹے کی تربیت کی بنیاد رکھنی ہے، تو بنیاد میں حرام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو پالنا شروع کیا حرام کی غذا سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک برتن میں دودھ بھی ہو، شراب بھی ہو سکتا ہے؟ ایک کمرے میں اندھیرا بھی اجالا بھی ہو سکتا ہے؟ دن بھی ہو رات بھی ہو؟ ناممکن ہے۔ یا دن ہوگا یا رات ہوگی، یا اندھیرا ہوگا یا اجالا ہوگا، یا دودھ ہوگا یا شراب ہوگی۔ آپ نے دودھ اور شراب، اندھیرا اور اجالا، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز، اپنا اور پرایا، کھرا اور کھوٹا ایک جگہ اکٹھا کر دیا، کیسے کام چلے گا؟ ناممکن ہے۔ آپ یہ سوچتے رہیں کہ بچے کی دینی پرورش ہو، بچے کی دینی گروتھ ہو، اس کی خوراک حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا سونا حرام، اس کا لیٹنا حرام، اس کے جسم کا لباس حرام۔ آپ اس کو 1 گھنٹے کے لیے نہیں، 10 گھنٹے الشمس سکول میں بھیجیں، وہ یہاں پر آ کے سارا دن قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرے۔ آپ نے اس کی بالٹی میں حرام ڈال دیا، وہ نور وہاں سے نکل ہی نہیں رہا، نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ مدرسے سے ہو کر گھر گیا ہے، آپ نے سارے دن کو جو مدرسے میں تھا ایک ہی لمحے میں اس کی صفائی کر دی۔ ٹی وی چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، حرام مال کا فروٹ آیا ہوا ہے، حرام مال کا کھانا تیار ہے، یہاں قرآن کریم کی نورانیت کیا کرے گی؟ تو اس اللہ والے نے کہا میں نے گھر کے باہر سے حرام مال نہیں لے کر آنا، حلال مال آئے گا۔ اس حلال سے ہم اپنے بچے کی تربیت کا آغاز کریں گے۔ وہ اللہ والی نیک خاتون نے کہا بالکل ٹھیک، میں بھی انشاءاللہ الرحمن گھر کی 4 دیواری میں اس کے ایمان، عقیدے اور نظریے پر محنت کروں گی۔
اس کی بنیاد حلال پر قائم ہے، ظاہری اعتبار سے حلال اس کے جسم کو پالے گا، باطنی طور پر ایمان، عقیدہ، نظریہ اس کی روح کی تعمیر کرے گا۔ جب روح اور جسم یکساں طور پر حلال سے پلیں گے، صحیح عقیدے اور نظریے سے پلیں گے، تو یہ کامل ترین انسان بن کے سامنے آئے گا۔ اس کے جسم کو حلال سے پالا، اس کی روح کو اللہ کی توحید سے منور کیا، نبی کی نبوت اور رسالت سے منور کیا، اصحاب پیغمبر کی عفت اور عصمت سے اس کی روح کو منور کیا۔ ادھر جسم کی تعمیر حلال سے، ادھر روح کی تعمیر عقیدے اور نظریے سے۔ تو پھر اب توجہ کیجئے، باپ نے حلال مال گھر پہ لایا، ماں نے روح کی تعمیر شروع کی۔ یہ چھوٹا معصوم بچہ ماں سے آگے کہتا ہے، ماں مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے۔ مجھے وقت بتا دیں تاکہ میں ختم کر دوں، مزید 20 منٹ ہے، ختم کر دوں، ابھی ختم ہوا۔ نہیں میں مخل نہیں ہوگا آپ کے پروگرام میں۔ آپ نے کہنا، ان بھائیوں نے کہنا ہے 11 بجے کی 2 بجے پروگرام ختم کیا، مولوی کو ہم نے اتنا اچھا سپیکر دے دیا، بیان ہی ختم نہیں کر رہا تھا۔ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، تھوڑی باتیں ہوں، کام کی ہوں، اور آدمی اس پر عمل کر لے، فائدہ ہے۔ میں 1.5 گھنٹہ تقریر کروں، آپ کو سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں آئے آپ اس پر عمل نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سارے ساتھی مل کے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم دین پر عمل کرنے کی 100% کوشش کریں گے۔ بہنیں بھی یہ ارادہ کر لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ بچہ گھر پہ آیا، ماں سے کہتا ہے، ماں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ اب ماں نے اس کی روح کی تربیت شروع کی، روح کی پرورش ہو رہی ہے، روح کی گروتھ شروع ہونے لگی ہے۔ ماں کہتی ہے، میں کون ہوتی ہوں جو کھانا دوں؟ میں تمہیں کھانا کہاں سے دوں؟ کھانا دینے والی ذات تو کوئی اور ہے، وہ کھانا دیتی ہے، ماں تھوڑی کھانا دیتی ہے۔ تو وہ چھوٹا معصوم بچہ ماں سے کہتا ہے، ماں وہ کیسے کھانا دے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں جا کے لے آؤں۔ تو ماں نے اسے بتایا کہ یوں منہ ہاتھ دھوتے ہیں، جس کو میں اور آپ وضو کہتے ہیں، یوں جانماز بچھاتے ہیں، یوں نماز پڑھتے ہیں، یوں نماز مکمل کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں، اللہ تو میرا خالق، تو میرا مالک، تو میرا رازق، میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام، تو مجھے پالنے والا، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا۔ ماں نے اسے کام پہ لگایا، کچن میں جا کے جلدی سے کھانا تیار کر کے دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ اب یہ اپنا کام کر کے ماں کے پاس پھر آ گیا، ماں جی میں نے آپ سے کھانا مانگا، آپ نے کہا کھانا یوں ملتا ہے، میں نے ایسے کر لیا، اب کھانا دو، کھانا کہاں ہے؟ تو ماں کہتی ہے، دیکھو یہیں کہیں کھانا رکھا ہوگا، کھانا تمہیں مل جائے گا۔ تو بچہ دوسرے ادھر ادھر کمرے میں گیا، وہاں کھانا گرما گرم تیار ماں نے رکھ دیا تھا۔ بچے نے کھانا اٹھایا، ماں کے سامنے بیٹھا، ماں نے کہا یہ کھانا کھاتے وقت پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ نسوار رکھنے کے وقت تو ہاتھ دھوئی جاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے وقت ہاتھ نہیں دھوتے۔ ماں کہتی ہے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ماں نے بسم اللہ پڑھوائی، کھانا کھلایا، الحمدللہ کہا، بچہ بھی اٹھ گیا، ماں بھی اٹھ گئی۔ اگلا ٹائم آیا کھانے کا، بچے نے پھر ماں سے کہا، ماں جی کھانا۔ ماں نے کہا جیسے کھانا تم نے دن میں کھایا تھا ویسے ہی کھانا اب ملے گا۔ اب اس بچے کو ماں نے چین پہ لگا دیا، ٹریک پہ چڑھا دیا۔ بچہ اپنا کام کرتا، ماں اپنا کام کرتی۔ بچے کے دل و دماغ کی تختی پہ نقش ہو گئی یہ بات کہ مجھے کھانا اللہ دیتا ہے، یوں دیتا ہے۔ ایک دن ماں اپنی کسی طبی حاجت سے گھر سے باہر تھی، بچے کے گھر پہ آنے کا ٹائم ہو گیا، ماں کھانا تیار کر کے آئی نہیں تھی۔ تو ماں نے وہیں سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ ماں بھی تو ہم جیسی نہیں تھی نا کہ زبان سے وہ اتنی اچھی اچھی باتیں سنائیں، عمل کرے نا۔ تو ماں بھی واقعتاً اللہ والی تھی۔
اس کا اپنا ایمان بھی بنا ہوا تھا، اس کا اپنا یقین بھی اللہ کی ذات پر مضبوط تھا۔ ماں نے وہیں سے ہاتھ اٹھائے، جملے غور سے سنو، ماں نے وہیں سے ہاتھ اٹھائے۔ ماں کہنے لگی اللہ میں نے اس آئینے جیسے شفاف پاکیزہ دل کو بڑی محنت سے تیرے ساتھ جوڑا ہے، اگر یہ دل آج ٹوٹ گیا، اس دل کے اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ اس کو جوڑ کے کوئی جمع نہیں کر سکے گا، اللہ اس دل کو ٹوٹنے سے بچانا، یہ دل ٹوٹے نا۔ ماں نے دعا کی، بچہ گھر آیا، بچے نے اپنا کام کیا، ادھر ادھر کمرے میں دیکھا کھانا موجود، بچے نے کھانا گرما گرم تر و تازہ اٹھایا، کھایا، الحمدللہ کیا۔ ماں آ گئی، ماں نے آتے ہی بچے سے السلام علیکم۔ آج کل تو سلام کا رواج ختم ہو گیا، ہمارے گھروں میں سلام کا رواج ختم ہو گیا۔ جو ذرا برگر فیملیز ہیں ان کے ہاں ہینڈ شیک کرو، ماں کہتی ہے ہینڈ شیک کرو، ہیلو ہائی ہوتی ہے، سلام دعا کا تو رواج ہی نہیں رہا نا۔ ماں موبائل میں مصروف، بیٹا جناب آتے ہی موبائل اٹھانے میں مصروف، نہ ماں کو پتا کہ بچہ سلام کرے، نہ بچے کو پتا میں ماں کو سلام کروں۔ قصہ ہی بدل گیا، کہانی بدل گئی۔ تو ماں نے سلام دعا علیک سلیک کے بعد بچے سے سوال کیا کھانا کھا لیا؟ بچے نے بڑے ہی اطمینان سے کہا ماں جی کھانا کھا لیا۔ ماں فوراً بولتی ہے کیسے کھایا؟ بچہ کہتا ہے ماں جی جیسے روز کھاتا ہوں، جیسے روز کھاتا ہوں۔ اب بچہ کہتا ہے ماں جو مزہ آج کے کھانے میں تھا اس سے پہلے کے کھانے میں وہ مزہ نہیں ہوتا تھا، آج کا کھانا تو بڑا ہی مزیدار تھا۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھائیے، جس بچے کی ماں نے گھر کی چار دیواری میں اپنی عفت عصمت اور چادر کی حفاظت کر کے اپنے بچے کی روح پر محنت کی، جس باپ نے گھر کی چار دیواری کے باہر حلال طیب طاہر پاکیزہ رزق لا کر اپنے بچے کے جسم کو پالنے کی محنت کی، دنیا اسلام دنیا تاریخ آج اس عظیم المرتبہ شخصیت کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی اس اللہ والے کے بغیر، جس کے ہاتھ پر ایک ایک نشست میں ہزاروں لاکھوں غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا۔ آج کا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بننے میں کردار ہے اس کی ماں اور اس کے باپ کا۔ باتیں ہزاروں ہیں، لاکھوں باتیں ہیں، مگر ایک بات پلے باندھ لو، دل و دماغ میں بٹھا لو، لاکھوں باتوں کی ضرورت نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اپنے اس فنا ہو جانے والے جسم کو حلال سے پالو، اس روح کو جنت کے راستے پر لگانے کے لیے اپنے ایمان کی فکر کرو، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان لاؤ۔ ہمارا ایمان ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے رسول اللہ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، میں محمد ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اللہ کسی کو نبوت اور رسالت کا منصب نہیں دیں گے۔ یہ روح کی حفاظت ہے، روح کی حفاظت سینمے میں نہیں ہوگی، سینمے میں ہوگی؟ روح کی حفاظت گانے سننے میں سے ہوگی؟ روح کی حفاظت ڈرامے دیکھنے سے ہوگی؟ روح کی حفاظت فیس بک پر اریاں گانے سننے میں ہوگی؟ ہاتھ کھڑا کرو آج جس نے پیپسی پی ہے، جس نے آج پیپسی بوتل پی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اوے کاکے پتر بندہ بن جا، ہاتھ کھڑا کرو جس نے آج پیپسی پی ہے، کوک، منینڈا، پیپسی، میکڈونلڈ، KFC، کوئی گیا ہو۔ آپ وہ ہاتھ کھڑے کریں جنہوں نے آج دن میں فیس بک یوز کی ہے۔
فیس بک، ہاں ہاں اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ جزاک اللہ۔ چلیں اگلا سوال، جنہوں نے آج کل پرسوں ترسوں 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال فیس بک استعمال کی، وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کرے اب میرا سوال سننے کے بعد، جس نے فیس بک کے ذریعے سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کیا ہو۔ جس نے دعائے قنوت یاد کی ہو فیس بک سے، 6 کلمے یاد کیے ہوں، تو میرا سوال یہ ہے، میں نے جتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ان میں سے تو کوئی چیز آپ نے نہیں کی، تو پھر فیس بک سے آپ نے کیا کیا ہے؟ میرے ساتھ یہاں تک پہنچ گئے؟ اب آئیے، میں اور آپ پیپسی، کوک، منینڈا، میکڈونلڈ، KFC، XYZ یہودیوں کی چیزوں پر کھڑے ہیں۔ میرے پیارے، آپ اتنے بڑے مجمع میں سے 6 مہینے ہو گئے، آپ میں سے کوئی میکڈونلڈ نہیں گیا، کوئی KFC پر نہیں گیا، آج کسی نے پیپسی نہیں پی، مگر آپ نے فیس بک کا غیر ضروری استعمال کر کے 1 گھنٹے میں کروڑوں ڈالر یہودیوں کو دیے۔ کروڑوں ڈالر آپ نے یہودیوں کو دیے۔ شہباز شریف کے اندر تو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میکڈونلڈ بند۔ ہمارے دیگر سیاستدانوں میں تو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے بہاف پہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا نام لیں جس نے فلسطین کے حق میں ایک بھی بیان دیا ہو، کوئی مظاہرہ کیا ہو، کوئی بائیکاٹ کیا ہو۔ 4 تصویریں کھنچوانے کا نام مظاہرہ نہیں ہوتا۔ 4 تصویریں کھنچوا کے 4 بندے کھڑے کر کے ایک پلے کارڈ اٹھا کے یہ پارٹی کا بائیکاٹ نہیں ہے۔ پارٹی اپنے MNAs، MPAs، سینیٹر کے ذریعے سے بات کرے، حکومت کو مجبور کرے کہ جب تک آپ فلسطین کے حق میں نہیں اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں کرتے ہم آپ کی حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کسی سیاسی پارٹی نے یہ کام کیا تو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ تو میں بھی کر رہا ہوں، یہ تو میں بھی کر رہا ہوں کہ پلے کارڈ لے کے چوک میں کھڑا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں، بائیکاٹ کی بات کر رہا ہوں۔ حکمرانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مظاہرے کرتے پھریں۔ حکمرانوں کا کام یہ ہے وہ اپنی حکومت کے بل بوتے پر، اپنے بازو کی طاقت پر مسلمان کا حصہ بنے، یہودیوں کے خلاف کھڑے ہوں۔ حکمرانوں کا یہ حال ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان حکمران کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ اس لیے میں آج کے اس بھرے مجمع سے درخواست کرتا ہوں، بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے یہ جو یہودیوں نے ہمارے ہاتھوں میں شیطان کی آنت موبائل پکڑا دیا، ہم سارے مولوی کیا غیر مولوی کیا سب اسلام میں بہ گئے۔ مولوی صاحب پہلے مسجد میں بیٹھ کے منزل پڑھتے تھے، اب مولوی صاحب فیس بک استعمال کر رہے ہیں، مست کلندر کی طرح لگا ہوا، اس کو پتہ نہیں پیچھے بھی کوئی کھڑا دیکھ رہا مقتدی کے امام صاحب کیا کر رہے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو آپ اور میں مل کے، میں اس کی مثال بڑی آسان لفظوں میں دیتا ہوں، یہ ایک سونے کی چھری تھی، یہ ایک سونے کا خنجر تھا جو دشمن نے ہمارے ہاتھ میں تھمایا، ہم نے یہ خنجر اس کو گھونپنے کی بجائے اپنے پیٹ میں گھونپ لیا۔ اس سونے کے خنجر سے میں اور آپ اسلام کا 110% دفاع کرتے، ان غیر مسلموں کے اندر ہم اس کی دعوت چلاتے، پھر تو موجود تھا، پھر تو مزہ تھا، میں نے آپ نے اس سے کیا کمائی کی ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ہر آدمی اس کا جائزہ لے لے، یہ میری اپنی رائے ہے، میں کسی پر مسلط نہیں کرتا۔ آپ میں سے کوئی مولوی صاحب میرے پیچھے نہ لگ جائے، میرے خلاف تقریریں نہ شروع کر دے، یہ مولوی صاحب آسمان سے نیا اتر آیا ہے، اب یہ فیس بک کے خلاف تقریریں کر رہا ہے۔ ہماری تو زندگی لائف فیس بک ہے، ہمیں تو اس کے بغیر سانس ہی نہیں آتا۔ تو جناب آپ دن میں 50 دفعہ اس سے سانس لیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب، انسٹاگرام، XYZ ان چیزوں کا
غیر ضروری استعمال کر کے اربوں خربوں ڈالر ایک ایک منٹ میں یہودیوں کو دے رہے ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے خلاف لگ رہے ہیں۔ آپ بھی غور و فکر فرمائیں، جو باتیں آپ کو میری باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں، اچھی لگی ہوں، ان پر عمل کریں۔ جو باتیں اچھی نہیں لگیں وہ ان کو آپ بے شک مسترد کریں، اور جو اچھی باتیں ہوں اس پر عمل کریں۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنی بچیوں کو دین سکھائیں، دین سے جوڑیں۔ یہ دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا، آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کی تمام تر محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔